اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول بندوں کی کیا ہی بلند شان ہوتی ہے سبحان کہ اللہ کے مقبول بندوں کی جو ادائیں ہوتی ہیں وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہیں۔ واہ واہ اللہ اپنے محبوبوں کی اداؤں کو بھی یادگار بنا دیتا ہے، اور اسی صحیح کو آپ دیکھیے کہ بنیادی طور پر تو حضرت ہاجر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی نیک بندی اور اللہ کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی زوجائے مطہرہ، انہوں نے یہ جو اپنے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کی خاطر پانی کی تلاش میں جو یہ چکر لگائے تھے صفا سے مروہ تک، تو اس کی یادگار اللہ نے یہ قائم فرمائی، اور ایسی قائم فرمائی کہ جن پہاڑیوں پہ انہوں نے یہ چکر لگایا تو ان کے چکر لگانے کی برکت سے اللہ نے ان پہاڑیوں کو بھی اپنے شاعر قرار دے دیا۔ سبحان اور اللہ۔ قرآن میں بیان فرمائے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، واہ واہ کہ واہ۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ جی یعنی اللہ کی ایک نیک بندی ولیہ، اللہ کی پیاری، اللہ کی مقبول بندی، انہوں نے جن دو پہاڑیوں پہ چکر لگایا تو وہ بچے کی خاطر تھا اپنے اور پانی کی خاطر لگایا تھا، لیکن جو ان کا اس طرح چکر لگانا تھا وہ اللہ کو اتنا پسند کہ اللہ نے ان پہاڑیوں کو، جن پہاڑیوں سے ان کے مبارک قدموں کو پہاڑیوں کو مس نصیب ہوا ان کے مبارک قدموں سے، اللہ نے ان پہاڑیوں کو اپنی نشانی قرار دے دیا، اس صفا کو بھی اللہ نے اپنی نشانی قرار دے دیا، مروہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی قرار دے دیا۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے مقبول بندے، ان کی ادائیں اللہ کے ہاں مقبول ہوتی ہیں، تو ہمیں بھی اللہ کے مقبول بندوں کی ادائیں اختیار کرنی چاہیے اپنی عام زندگی کے اندر بھی۔ ہمارے لیے یہ ہستیاں رول ماڈل ہیں جو اللہ کے پیارے ہیں، مرد جو ہے وہ اللہ کے پیارے مرد ہیں، ان کی اللہ کے پیارے مردوں کی کیسا انداز اختیار کریں، ایسا انداز جو ان کے ساتھ خاص نہ ہو۔ یعنی کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ خاص ہوتی ہیں، جی۔ وہ تو ظاہری بات ہے خاص ہے، جنرل بات ہو رہی ہے جن چیزوں کا تعلق جو ہے وہ امت کے ساتھ ہوتا ہے، رول ماڈل کے طور پر وہ کرتے ہیں جو اسوہ حسنہ ہے۔ تو مردوں کو اللہ کے نیک بندے جو مرد ہیں ان کا انداز اختیار کرنا چاہیے، خواتین کو جو خواتین اسلام ہیں جو اللہ کی نیک بندیاں ہیں پیاری، ان کی جو مقبول ادائیں ہیں، ان کی جو زندگی کا انداز تھا انہیں وہ اختیار کرنا چاہیے، تاکہ اللہ کی رحمتوں سے ہم مردوں کو بھی حصہ ملے اور اللہ کی رحمت سے ہماری خواتین کو بھی حصہ ملے۔ سبحان تو اللہ۔ یہ صفا مروہ کی صحیح بھی ہوئی، اللہ کے مقبولوں کی ادا میں سے ایک ہے، اور سبحان اللہ کیا کہنے ہیں اس کے۔ اور صحیح کے دوران کی احتیاط کی جہاں تک بات ہے تو ایک بات یہ کہ جو صحیح کے دوران دوڑنا ہے، جی میلین اخضرین جو کہلاتے ہیں، دو سبز نشانیاں لگی ہوئی ہیں وہاں پہ جو دوڑا جاتا ہے، اس دوڑنے میں یہ دوڑنے کا حکم صرف مردوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے نہیں ہے۔ جی بعض اوقات دیکھنے میں یہ ہے کہ بعض خواتین بھی مردوں کو بعض اوقات دیکھا دیکھی جو ہے تھوڑا تیز چلنا وہاں شروع کر دیتی ہیں یا دوڑنے کی کوشش کرتی ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ دوڑنے کا حکم صرف مردوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے نہیں ہے۔ خواتین کے لیے بہرحال ہر مقام پہ پردے کی رعایت اور وقار والے انداز کی رعایت ہی اولا ہے اور بلکہ لازم ہے، تو وہاں بھی انہیں یہ انداز نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات یہ کہ اگر بالفرض کسی کو پیاس لگے تو وہاں پر کولر لگے ہوئے ہیں، زمزم شریف ہوتا ہے پانی، تو وہاں پر اگر کوئی پانی پی لیتا ہے تو صحیح کے دوران پانی پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل جائز ہے، مباح ہے، اس سے کوئی خلل نہیں آتا عبادت کے اندر۔ اسی طرح اگر کسی نے سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، یا آپ نے خود کسی کو سلام کر لیا، یہ بھی چلے گا۔ ضرورت کے تحت کوئی بات کی تو وہ بھی چلے گی، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، وہ صحیح کے ارکان میں کوئی خلل اس سے نہیں آتا، صحیح کے لیے شرط نہیں ہے خاموش رہنا۔ اچھا، ضرورت کی بات کی جا سکتی ہے لیکن ضرورت کی بات ہی کریں، بلا وجہ جو فالتو بات ہوتی ہے، فضول بات ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے، اور صحیح کے موقع پہ تو اور زیادہ مکروہ ہے فالتو بات کرنا۔ یہ نہیں کہ آپ نے ایک دوسرے کو دیکھا ملنے والے ہیں وہاں کھڑے ہو گئے اور آپس میں آپ نے گپیں لگانا شروع کر دی، ایسا نہیں، صرف سلام کلام کیا جا سکتا ہے، حاجت کی بات کی جا سکتی ہے، ادروائز وہ عبادت کی جگہ اور وہاں پر آپ عبادت کے لیے آئے ہوئے ہیں، آپ عبادت کریں، وہاں پر آپ اس طرح میل جول کے لیے نہیں آئے ہوئے، اور اگر آپ نے بالفرض ملنا ہے تو آپس میں کہیں کوئی اور جگہ جو ہے جہاں اگر آپ کو ملاقات کرنی ہے تو ملاقات کریں، لیکن وہاں اس مقام پہ کھڑے ہو کے طول طویل جو ہے گپے نہ لگائیں، وہ گپ شپ کی جگہ نہیں ہے، وہ عبادت کا مقام ہے، وہاں پر آپ عبادت کے لیے آئے ہیں اور عبادت کے لیے آئی ہیں، تو وہاں پر آپ عبادت میں ہی مشغول رہیں تو بہتر ہے۔ باقی رہ گئی بات جو ہے وہ ستر کی، ستر عورت کی، تو ستر عورت جو ہے وہ بہرحال وہ تو ہر جگہ ہی ضروری ہے اور وہاں بھی ستر عورت لازم ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا